صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم صل على محمد وآل محمد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید فدا حسین نقوی صاحب ابن سید حسین احمد نقوی اور سید حسین احمد نقوی صاحب مرحوم ابن جعفر علی صاحب
اور محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ مرحومہ بنت سید محمد اور سید انور حسین نقوی صاحب مرحوم ابن سید فدا حسین نقوی اور فرح آغا صاحبہ مرحومہ بنت آغا ناصر حسین صاحب کے لیے پڑھ کے اصال فرمائیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ چلا جو خیمے سے مرنے رسول جیسا پسر تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، ہاں کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، تم زی سے گرو گے تو بدر جائے گی دنیا، ارے مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی، تم ساتھ لیے جاتے ہو بینائی بھی میری، ہاں میں کیسے پڑھوں گا خطے، میں کیسے پڑھوں گا خطے صغریٰ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ہاں ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا، ہم مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا،
ارے اب مجھ سے چلا بھی نہیں، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے، جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے، جانا علی اکبر۔ احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا، میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا، تیرا بھی جو ہوتا کوئی، تیرا بھی جو ہوتا کبھی بیٹا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے، جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے، جانا علی اکبر۔ ہے نانا گئے تب آئی تھی ماں پہ ضعیفی، تم جاتے ہو حالت ہے عجب بنت علی کی، زینب ہوئی جاتی ہے، ہاں زینب ہوئی جاتی ہے ضعیفہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے، جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے، جانا علی اکبر۔ کچھ دیر تو جی لے تیرا کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے، سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ گئے، تیری میں آٹھوں ٹھوکریں کھانے کو رہ گئے، بیٹا کہاں خبر جو دم انتقال، اتنا نہیں کوئی کے گرو تو سوال، اتنا نہیں کوئی کے گرو تو سوال، فرماتے تھے کہ واہ یہ تاخیر اجال، اکبر کے بعد کون سا تھا عزیز کا محال، اب مجھ کو ایک برس کے برابر ہے ایک پال، موت آئے اب یہ ہے شجر زندگی کا ایک جا چھری گلوں پہ جو چلتی تو خوب تھا، یہ جان ان کے ساتھ نکالتی تو خوب، یہ جان ان کے ساتھ نکالتی تو خوب تھا، ناگاہ سوئے لاشے پہ
پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بحر و بر سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرایا بولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے آؤ نماز ایسے پڑھو ساتھ بار آؤ نماز ایسے پڑھو ساتھ بار کے عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آ پھکتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ چھڑکو میری ذرا پہ جو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے ادا کے مسافر سے ملتے جاؤ غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بےکس خدا میری طرح کسی کو نہ بےکس خدا کرے لایا فوج کو پسر ساد نابکار لو گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پڑے سواروں کے لے کر رسالہ دار دو غول باندھے آئے کما دادا سزا تیر افغانوں میں تیغوں میں بھالوں میں گر گئے بےکس حسین بچیاں والوں میں گر گئے حسین بچیاں والوں میں گر گئے سیاد کے مرتبے کو نہ جانا ہزار ہے تیروں سے صدر پاک کو چھانا ہزار ہے شان تھے ناوکوں کا نشانہ ہزار ہے مظلوم کا وہ برشیاں کھانا دار ہے ٹوٹے تھے سب رسول کے پیارے حسین پر کیا وقت پڑ گیا تھا تمہارے حسین کیا وقت پڑ گیا تھا تمہارے حسین گرتے ہیں آپ کو سنبھالے کوئی نہیں سینے سے کون تیر نکالے کوئی نہیں سب مر چکے ہیں چاہنے والے کوئی نہیں بھیجا پڑے گود کے پالے کوئی نہیں کس ہے آپ زور سپاہ عدو کا ہے وہ جس کا دیکھتے ہیں وہ پیاسا لہو کا ہے مجھے اس کا دیکھتے ہیں وہ پیاسا لہو کا ہے فیضانے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہے میرے خزادے کا کٹتا ہے تان سے سار بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے نوگر خیمے سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ کر لیتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے گر گر کے دوڑتی تھی کہ میرے
نواسی برہ نہ پا دیکھا بہن کرتے ہوئے بھائی کا گلا، دیکھا بہن کرتے ہوئے بھائی کا گلا، آنکھوں پہ ہاتھ کے گری بت ملا، غمیں سے کلیجہ پھٹ گیا، زہرا کی جائی کا اٹھی تو دیکھا نیزے پہ سار اپنے بھائی کا، اٹھی تو دیکھا نیزے پہ سار اپنے بھائی، اٹھی تو دیکھا نیزے پہ سار اپنے بھائی کا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ان مدرجہ ذیل مرحوم مومنین اور مومنات کو ایک سورہ فاتحہ سے یاد فرمائیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: جناب مرحوم سید حسین احمد نقوی ابن جعفر علی، محترمہ مرحومہ کنیز فاطمہ بنت سید محمد، جناب مرحوم سید فدا حسین نقوی ابن سید حسین احمد نقوی، جناب مرحوم سید انور حسین نقوی ابن سید فدا حسین نقوی، اور مرحومہ فرح آغا ناز بنت آغا ناصر حسین صاحب، ان سب کی ارواح کو ایک سورہ فاتحہ سے شاد فرمائیں۔ فاتحہ۔ محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے آپ حضرات کی خدمت میں، وہ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت ہے، جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، مومنین کو بخش دے، مومنات کو بخش دے، جس دن حساب قائم ہو۔ اللہ کو ابراہیم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آئے کہ ان الفاظ کو زینت قرآن بنا دیا۔
قرآن کے لیے زینت قرآن بنا دیا اور نماز میں دعائے قنوت میں اس دعا اور آیت کو شامل کر کے زینت نماز بنا دی. اور قرآن مجید میں اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے جو سورہ نوح میں ہے کہ جہاں جناب نوح علیہ السلام نے کہا تھا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور اسے بخش دے کہ جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو. یہی وجہ ہے کہ جن کے والدین آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے بہترین ہدیہ والدین یہ ہے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان میں یہ نماز ادا کی جائے کہ میں 2 رکعت نماز ہدیہ والدین کی پڑھتا ہوں سنت قربت اللہ. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی. یعنی بتانا یہ ہے کہ دنیا کو سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ اللہ سے بھی مانگنا ہے تو اس طرح سے مانگو جس طرح سے میرے معصوم بندوں نے مانگا. انہی کے الفاظ کو ذریعہ بناؤ اپنی نجات کے لیے. اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اشارہ اس جانب ہے کہ انسان سمجھ کہ جب تجھے دعا بغیر وسیلے کے مانگنے کا حق نہیں ہے، جب تیری دعا بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہو سکتی تو بغیر وسیلے کے تجھے جنت کیسے مل سکتی؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے سجدے، یہ ہماری سخاوتیں، یہ ہماری خیرات، یہ ہماری صلہ رحمی، یہ ہمارے روزے، یہ ہمارا حج، یہ ہماری زکوٰۃ، یہ ہمارا خمس، یہ ہمارا امر بالمعروف، یہ ہمارا نہی عن المنکر، کیا ہم کو جنت تک پہنچا دے گا؟ یہی میری مجلس کا عنوان ہے. اور صاحبان علم ذرا غور کریں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم کو یقین ہے کہ ہم اس عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ بس میں آپ کی خدمت پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور اس پر آپ ذرا غور کریں کہ وہ ڈوری، وہ تار کہ جس کے ذریعے گھر روشن ہوتے ہیں، اگر کوئی یہ چاہے کہ جلی ہوئی ڈوری کے ذریعے اپنے گھر کو روشن کرنا چاہے یا اپنے کمرے کو روشن کرنا چاہے یا کسی اور کے گھر کو روشن کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے. جلی ہوئی ڈوری سے بلب روشن نہیں ہوتے، گھر روشن نہیں ہوتے. بلب بھی صحیح ہے پھر بھی گھر روشن نہیں ہے، پھر بھی کمرہ روشن نہیں ہے. الیکٹریشن کو بلایا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ الیکٹریشن نے ڈوری کو چیک کیا، اس نے کہا کہ کہاں سے گھر روشن ہوگا، کہاں سے بلب روشن ہوگا، یہ تو ڈوری ہی جلی ہوئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز جل جائے وہ کبھی آگے نہیں بڑھتی. تو جب ہم جلی ہوئی ڈوری سے
دوسروں کے گھروں کو روشن نہیں کر سکتے، اپنے گھروں کو روشن کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جب یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو اب پھر وہیں پر سوال جہاں سے پیدا ہوا تھا وہیں پر سوال آ جاتا ہے کہ کیا یہ ساری عبادتیں ہم کو جنت تک پہنچائیں گی؟ اسی کے ساتھ ساتھ میرا ایک سوال ہے کہ جس کا دل حسد سے جل رہا ہو، جس کے دل میں کینہ ہو، جس کی زبان غیبت کرتے کرتے جل گئی ہو، جس کا دماغ لوگوں کے بارے میں برا سوچتے سوچتے جام ہو گیا ہو، منجمد ہو گیا ہو، کیا وہ یہ امید کر سکتا ہے کہ جلے ہوئے دل سے دعا مانگے تو وہ قبول ہوگی؟ وہ زبان جو غیبتیں کرتے 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 اتنی نجس ہو چکی ہے کہ خالق تو خالق، کوئی مخلوق بھی اس بدبودار زبان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اس غیبت کی بدبودار زبان سے ہم کو یہ یقین ہے کہ ہماری مرادیں پوری ہوں گی؟ یہ جو زبان سے غیبتیں ہوتی ہیں نا، یہ اتنی مہلک ہیں کہ نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر دیتی ہیں۔ کسی کو برباد کرنے کے لیے زبان درازی کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ کسی کی محبت میں زبان کو کٹا دینا کمال ہے۔ بھائی یاد رکھیے، دشمنی میں زبان درازی کرنے والے کو معاویہ کہا جاتا ہے، اور محبت میں زبان کو کٹانے والی ذات کو میثم کہا جاتا ہے۔ اب ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کو معاویہ کا راستہ اختیار کرنا ہے یا جناب میثم کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ معاویہ کا راستہ سقیفہ میں لے جائے گا، میثم کا راستہ غدیر سے ملائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر نجات حاصل کر لے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ان ہستیوں کا دامن تھامنا پڑے گا کہ جن کا تعلق براہ راست اللہ سے بھی ہے اور بندوں سے بھی ہے۔ جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں ایک رابطہ ہے، ذریعہ ہے۔ اور وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ آپ ذرا سوچیں کہ حالت نماز میں کسی بھی جگہ پر ہاتھوں کو بلند نہیں کیا جاتا، واحد دعائے قنوت ہے جہاں ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے بھی دعائے قنوت کو نہ پہلی رکعت میں رکھا، نہ تیسری رکعت میں رکھا، نہ چوتھی رکعت میں رکھا، بلکہ نماز کے درمیان میں رکھا، یا یوں کہا جائے کہ نماز کے دل میں رکھا، نماز کے قلب میں رکھا۔ کیوں رکھا؟ دنیا کو بتانا تھا کہ اس دعائے قنوت میں اپنی مغفرت کی دعا مانگی جا رہی ہے، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ جہاں والدین کا ذکر ہوتا ہے اس ذکر کو نماز کے قلب میں رکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ والدین کا مقام پہچانو، ماں باپ کا مرتبہ پہچانو، ماں باپ کی عظمت پہچانو۔ اب سوال یہ ہے دوسرا
کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے نماز پڑھتے تھے، کس طرح سے سجدہ کرتے تھے، کس طرح سے رکوع کرتے تھے، وہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا تو مجھے یقین ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہوگی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ذرا آپ محسوس کریں اور میری اس بات پر توجہ دیں۔ تو ہاتھوں کو بلند کیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ جناب نوح علیہ السلام کس طرح سے نماز پڑھتے تھے، کس طرح سے رکوع کرتے تھے، وہ نہیں بتا سکتا میں، لیکن اتنا تو یقین ہے کہ جب یہ دعا مانگی ہوگی تو ہاتھوں کو بلند کیا ہوگا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے ان دونوں معصوموں کی دعا کو زینت قرآن بنا دیا، اور مسلمان دعائے قنوت میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے ربنا اغفر لی۔ ایک پیمانہ معین ہو گیا کہ جب بات بہت اہم ہوتی ہے، جب بات بہت ہی مستند ہوتی ہے، تو وہاں پر ہاتھوں کو نیچا نہیں کیا جاتا، ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ حالت نماز میں سورہ الحمد میں ہاتھ اوپر نہیں ہے، رکوع میں ہاتھ اوپر نہیں ہے، سجدے میں ہاتھ اوپر نہیں ہے، تشہد میں ہاتھ اوپر نہیں ہے، سلام میں ہاتھ اوپر نہیں ہے، مگر دعائے قنوت میں ہاتھ بلند ہے۔ اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہاتھوں کو بلند کرنے کا پیغام وہاں دیا کہ جو نماز کا وسط حصہ ہے، نماز کا قلب ہے، نماز کا دل ہے، اور جو چیز عبادت کا دل ہوتی ہے وہاں پر ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ بس یہی وجہ ہے کہ قیامت تک حالت نماز میں مسلمانوں سے دعائے قنوت میں ہاتھوں کو اٹھواتا رہے گا، اور غدیر میں اپنے رسول کو ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ کہو من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو بتا دیا کہ وہ ہاتھ وہاں اٹھائے جاتے ہیں کہ جہاں پیغام بہت اہم ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ ذرا محسوس کریں اور سوچیں کہ یہ ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ جناب نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا رب اغفر لی۔ اور یہ بھی ہاتھ اٹھانے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے 313 کو منتخب کیا، 313 میں 5 کو منتخب کیا۔ ان 5 منتخب کردہ نبیوں میں یہ 2 نبی ہیں، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے جناب نوح علیہ السلام۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب ان کے ہاتھ اتنے مقدس ہیں، اتنے طیب و طاہر ہیں، تو پھر ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے مرنے والے کی مغفرت کے لیے ان کو وسیلہ بناتے کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب ابراہیم کا، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب نوح علیہ السلام کا، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب موسیٰ کا، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ ارے سب کو چھوڑ دیتے، اپنے باپ آدم کو وسیلہ بنا لیتے، کسی کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ جناب آدم وہ نبی ہے، وہ معصوم ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا بلند بنایا کہ مسجود ملائکہ بنا دیا۔ تو جو مسجود ملائکہ بن گئے، ہم ان کو وسیلہ قرار دیتے،
مگر خدا کی قسم قربان جائیے، ہم نے اپنی نجات کے لیے نہ آدم کو وسیلہ بنایا، نہ عیسیٰ کو وسیلہ بنایا، نہ ابراہیم کو وسیلہ بنایا، نہ نوح کو وسیلہ بنایا، ہم نے وسیلہ بنایا 14 کو، ہم نے وسیلہ بنایا مولا علی کو، ہم نے وسیلہ بنایا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو۔ کیوں بنایا؟ اور دنیا کو بتا دیا کہ پہچانو، یقیناً جناب ابراہیم کے مرتبے سے انکار نہیں ہے، جناب نوح علیہ السلام کے مرتبے سے انکار نہیں ہے، مگر آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جن ہاتھوں کو اٹھایا تھا یقیناً وہ ہاتھ مقدس تھے، وہ معصوم کے ہاتھ تھے، وہ نبی کے ہاتھ تھے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر یہ بھی سن لیجئے جناب ابراہیم کے ہاتھ کتنے بھی مقدس صحیح مگر اپنے ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں۔ جناب ابراہیم کی زبان اپنی زبان ہے، لسان اللہ نہیں۔ جناب ابراہیم کی آنکھیں اپنی آنکھیں ہیں، عین اللہ نہیں۔ نوح کے ہاتھ اپنے ہاتھ ہیں، عیسیٰ کے ہاتھ اپنے ہاتھ ہیں، آدم کے ہاتھ اپنے ہاتھ ہیں، آدم کی زبان اپنی زبان ہے، آدم کی آنکھیں اپنی آنکھیں ہیں۔ ہم نے ان کو وسیلہ نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ جب ان کو ضرورت پڑی تو ان کو بھی اپنی نجات کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت تھی، اور ہم نے تلاش کیا کہ وہ کون سی ہستیاں تھیں کہ جن کو ان ہستیوں نے وسیلہ بنایا۔ آدم نے اپنی توبہ کو قبول کرانے کے لیے انہی 5 کو وسیلہ بنایا، یہی وسیلہ تھے۔ ابراہیم کے لیے یہی وسیلہ تھے، عیسیٰ کے لیے یہی وسیلہ تھے، موسیٰ کے لیے یہی وسیلہ تھے۔ ارے یہ تو خود محتاج ہیں، اس لیے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم کے ہاتھ اپنے ہاتھ ہیں، لیکن تلاش انسان زیادہ سوال کرے گا کہ نبیوں میں سب سے زیادہ حسین نبی کون ہے، تو یہی جواب دیں گے کہ جناب یوسف علیہ السلام۔ یوسف حسین تو ہیں مگر یوسف کے ہاتھ بھی اپنے ہاتھ ہیں، یوسف کی آنکھیں بھی اپنی آنکھیں ہیں، یوسف کی زبان بھی اپنی زبان ہے۔ ارے تلاش کرو ان ہاتھوں کو کہ جو ید اللہ ہیں، تلاش کرو ان آنکھوں کو جو عین اللہ ہیں، تلاش کرو اس زبان کو جو لسان اللہ ہے۔ تاریخ دم توڑ دے گی۔ یہی تو وجہ تھی کہ اگر یہ 5 اتنے اہم تھے تو انہی کو مباہلے میں بلا لیتا، آدم کو مباہلے میں بلا لیتا، عیسیٰ کو مباہلے میں بلا لیتا، موسیٰ کو مباہلے میں بلا لیتا، مگر اللہ نے نہ کسی کو نہیں بلایا، نہ نوح کو بلایا، نہ ابراہیم کو بلایا، نہ عیسیٰ کو بلایا، کسی کو نہیں بلایا۔ بلایا تو 5 کو بلایا، رسول اللہ تھے، مولا علی تھے، شہزادی تھی، امام حسن علیہ السلام تھے، سرکار سید الشہداء تھے، اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو میری توحید انہی کے ذریعے پہچانی جائے گی۔ تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی توحید ان کے بغیر نہیں پہچانی گئی تو انسان کی نجات ان کے بغیر کیسے ہو سکتی؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس یہی وہ گھرانہ ہے، یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی نجات کے لیے آواز دیتے ہیں۔ یہی تو کہتے ہیں اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان فاستجب دعائی وقت سے حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، ہم کو ثواب پہنچانا ہے، ثواب پہنچانا ہے، مرنے والے تک ثواب پہنچانا ہے۔ کیسے پہنچائیں ہم؟ پہلا سوال تو یہی ہے کہ روح ہے کہاں؟ آپ نے کسی نوجوان بچے سے کہا یا کسی اور بچے سے کہا
اسی شہر میں کہا, اسی محلے میں کہا کہ بیٹا ہمارا یہ سامان ہے, آپ فلاں گھر تک پہنچا دو. تو بچے نے کہا کہ میں پہنچا تو دوں گا, لیکن مجھے گھر معلوم نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ پہنچانے والے کو گھر معلوم نہیں, محلے میں رہ کے. تو جب گھر کا پتہ نہیں, بغیر پتے کے آپ کی امانت گھر تک نہیں پہنچ سکتی, تو اب سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کہاں گئی یہ کسے پتا ہے؟ اور جب پتہ ہی نہیں تو ثواب پہنچائیں گے کیسے؟ یاد رکھیے ملک الموت کو یہ تو پتا ہے کہ مجھے روح قبض کرنا ہے, لیکن روح قبض کرنے کے بعد روح کہاں گئی یہ ملک الموت نہیں جانتا. اللہ اکبر. جبریل کو یہ تو معلوم ہے کہ ہاں میں قرآن لے کے آیا, لیکن قرآن کہاں سے نکلا یہ جبریل بھی نہیں جانتے, کیونکہ سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل کی بھی رسائی نہیں ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ آخر روح ہے کہاں؟ ہم ثواب پہنچائیں تو کہاں پہنچائیں, ہم امانت پہنچائیں تو کہاں پہنچائیں؟ آخر روح ہے کہاں؟ ستاروں میں ہے, چاند میں ہے, سورج میں ہے, سدرۃ المنتہا میں ہے, آسمان اول میں ہے, آسمان دوم میں ہے, آسمان سوم میں ہے, آسمان چہارم میں ہے, آسمان ششم میں ہے, آسمان ہفتم میں ہے. ارے زمین کون سی زمین میں ہے, کس جگہ ہے, ہمیں کیا خبر؟ ہم ذرا سوچیں, ارے ہمیں اپنی خبر نہیں ہے تو ہم زمین کی کیا خبر رکھیں؟ ہمیں اپنی خبر نہیں ہے, ہم آسمان کی کیا خبر رکھیں؟ ہم اپنے کو نہیں پہچان سکتے تو زمین کو کیا پہچانیں گے؟ ہم اپنے کو نہیں پہچان سکتے تو روح کو کیا پہچانیں؟ ارے جس انسان کو اپنے جسم کی خبر نہیں ہے اسے روح کی خبر کیا ہوگی؟ ذرا سوچئے تو صحیح, کیا ہماری اوقات ہے, کیا ہماری حیثیت ہے؟ بھائی یاد رکھیے ہم مجبور ہیں, اور اگر ہم مجبور ہیں تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو ملا دیں ان ہستیوں سے کہ جن کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا, مختار بنایا ہے. ہم پیدا ہوئے تھے تو جاہل پیدا ہوئے تھے, ہم مرے تو اس طرح سے مرے کہ جیسے کوئی جاہل مرتا ہے. ہماری ابتدا بھی جہالت ہے, ہماری ابتدا بھی جہالت, ہماری انتہا بھی جہالت. لہذا تلاش کرو ان ہستیوں کو کہ جن کی ابتدا بھی علم ہے, انتہا بھی علم ہے. تاریخ دم توڑ دے گی, کوئی گھرانہ آپ کو نہیں ملے گا, ایک ہی گھرانہ ہے اور وہ ہے ابو طالب کا گھرانہ, کہ جہاں بیٹا پیدا ہوا تو آغوش رسول میں تلاوت قرآن کر کے بتایا, عالم بن کے آیا ہوں, اور دنیا سے جاتے وقت نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ جاہل بن کے نہیں جا رہے ہیں, عالم بن کے جا رہے ہیں. ذرا محسوس کریں, ذرا محسوس کریں. دیکھیے قرآن اور اہل بیت میں فرق یہی ہے کہ قرآن صرف قرآن ہے, اہل بیت نہیں. محسوس کیجیے آپ ذرا, قرآن صرف قرآن ہے, اہل بیت نہیں. مگر اہل بیت قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی. اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو ہم قرآن بن کے آئے دنیا میں, ہم قرآن بن کے آئے اس دنیا میں, اور قرآن بن کے گئے اس دنیا سے. ہم اہل بیت بن کے آئے ہیں اس دنیا میں, اور اہل بیت بن کے گئے. اگر ہم اہل بیت بن کے نہ آتے تو اللہ کے گھر میں پیدا نہ ہوتے, اور اگر ہم اہل بیت بن کے نہ جاتے تو اللہ کے گھر میں شہید نہ ہوتے. دنیا کو بتا دیا ہم ابتدا میں بھی اہل بیت تھے, ہم انتہا میں بھی اہل بیت تھے. لہذا سمجھدار انسان کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو ملا دے اس دریائے طہارت سے کہ جو کبھی فنا نہیں ہوتا. یاد رکھیے پانی کا قطرہ بظاہر بذات خود
کوئی شے نہیں ہوتا مگر یہی قطرہ جب دریا کی موجوں میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ قطرہ نہیں ہوتا، وہ دریا بن جاتا ہے، وہ سمندر بن جاتا ہے۔ قطرہ جب تک تنہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی خشک ہو جاتا ہے، لیکن جب وہی قطرہ دریائے طہارت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ جن ہستیوں نے اپنے آپ کو اہل بیت سے متمسک کر لیا ان کی شان یہ تھی، وہ ذرہ تھے لیکن ان سے وابستہ ہو کے ذرے سے ابو ذر بن گئے، مسلمان سے سلمان بن گئے۔ محسوس کیجیے آپ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم میں تو یہ طاقت نہیں ہے کیونکہ مجلس ایصال ثواب کی ہو رہی ہے، تو یہ ثواب کیسے پہنچے؟ کوئی نہیں جانتا کہ روح کہاں ہے، آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، سورج میں ہے یا چاند میں ہے، کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلاش کرنا پڑے گا ان ہستیوں کو۔ وہ ہستیاں کہاں ہیں، کون ہیں؟ بس حدیث کسا نے ایک سہارا دیا، اور جہاں پہ حدیث قدسی نے میں بتایا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ کیا مطلب؟ اے میرے آسمان میں رہنے والے فرشتوں، جان لو کہ میں نے آسمان کو، میں نے زمین کو، میں نے ستاروں کو، میں نے چاند کو، میں نے سورج کو، ان دریاؤں میں چلنے والی کشتیوں کو نہیں پیدا کیا مگر ان 5 کی محبت میں۔ اور جب ان 5 کی محبت میں پیدا کیا تو دنیا نے دیکھا کہ سورج نے پلٹ کے بتایا کہ میں ان کی محبت میں پیدا ہوا ہوں، ستارے نے ڈیوڑی پر اتر کے بتایا کہ میں ان کی محبت میں پیدا ہوا ہوں، چاند نے ٹکڑے ہو کے بتایا کہ میں نے ان کی محبت میں پیدا ہوا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج بھی ان کے در کا غلام ہے، چاند بھی ان کا غلام ہے، سورج بھی ان کا غلام ہے، ستارے بھی ان کے غلام ہے، زمین بھی ان کی غلام ہے، عرش بھی ان کا غلام ہے، فرش بھی ان کے غلام ہے، دن بھی ان کا غلام ہے، راتیں بھی ان کے غلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اگر کام کر رہا ہے ان کی محبت میں، اور جب ان کی محبت میں کام کر رہا ہے تو یہ جانتے ہیں کہ روح کہاں ہے، مرنے والا کہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سمجھدار کو تاریخ آواز دے رہی ہے، ایسوں کا دامن مت تھامو کہ جنہیں اپنی خبر نہیں ہے۔ دامن تھامنا ہے تو ان کا دامن تھامو جو اللہ کی مشیت سے واقف ہیں، اس کے ارادے سے واقف ہیں، اس کی منشا سے واقف ہیں۔ اگر واقف نہ ہوتے تو اللہ ان کے لیے قرآن میں یہ نہ کہتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے اہل بیت رسول، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا۔ اب میرا سوال ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص مجھے بتاؤ کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ میں تو وہی چاہتا ہوں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان کو کیا پتا کہ اللہ کیا کیا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ارادوں کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کے ارادوں کو وہی ہستیاں سمجھ سکتی ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ بھئی یہی وجہ ہے کہ ان کو بشریت کا لباس پہنا دیا تاکہ بندوں سے قریب رہے، نوری بنا دیا تاکہ اپنے سے قریب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بغیر نہ انسان پہچانا جا سکتا ہے، کوئی نہیں پہچانا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں مجلس؟ کافی تھا کہ ہم سورہ الحمد پڑھ دیں، 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ دیں اور ثواب مرنے والے تک پہنچا دیں۔
یہ مجلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فرش اعضا بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ذکر اہل بیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے جو زبان سے الحمد پڑھی ہے، آپ نے جو زبان سے تلاوت قرآن کی ہے، کیا سند ہے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کارخانہ قدرت تک پہنچے؟ لہذا ضرورت تھی ان ہستیوں کی کہ جو اللہ سے قریب ہے، ان کا ذکر کرتے جاؤ، روح کو ثواب پہنچاتے جاؤ۔ ان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بس میرے لیے نماز کافی ہے، بس میرے لیے قرآن کافی ہے، تو یہ فارمولہ تو بہت پہلے اپنایا جا چکا ہے۔ اگر نماز ہی کافی تھی، اگر صرف قرآن ہی کافی تھا، تو کسی نے یہ کیوں کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ کہہ دیتا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر نماز نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر سجدہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر خیرات نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو معلوم تھا کہ ہلاکت سے صرف نماز نہیں بچائے گی، ہلاکت سے صرف قرآن نہیں بچائے گا، ہلاکت سے صرف خیرات نہیں بچائے گی، ہلاکت سے اگر بچائے گی تو ذات کا نام علی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو ایک پیمانہ بتا دیا کہ دیکھو ان کے بغیر نہ نماز کام آنے والی ہے، نہ قرآن کام آنے والا ہے، نہ سخاوتیں کام آنے والی ہے، نہ سجدہ کام آنے والا ہے۔ ارے دنیا والوں بس اتنا سن لو کہ جب تراب کو چھوڑ کے شیطان کو نجات نہ مل سکی تو ابو تراب کو چھوڑ کے کسی مسلمان کو کہاں سے نجات ملی؟ لہذا ضروری ہے کہ اپنی نجات کے واسطے اہل بیت کا دامن تھامو، ابو تراب کا دامن تھامو، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ کو خود ضرورت محسوس ہوئی ان کی۔ اگر ضرورت محسوس نہ ہوتی تو مباہلے میں نہ بلاتا، اگر ضرورت محسوس نہ ہوتی تو خیبر میں نہ بلاتا، اگر ضرورت محسوس نہ ہوتی تو غدیر میں نہ بلاتا۔ لہذا یہ ہمارے لیے ذریعہ سکون ہے، زندگی میں بھی اور آخرت میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ہمارا مرنے والا مرتا ہے اور ہم کو کوئی سکون نہیں ملتا اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی حالات اتنے سخت بن جاتے ہیں کہ صبر کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اب آپ محسوس کیجئے کہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہو رہی ہے، سید انور حسین صاحب نقوی ابن سید فضا حسین نقوی، یہ بڑے مولا کے چاہنے والے، عزادار اور اہل بیت کی محبت میں انہوں نے بہت کچھ کام کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ غریبوں کی مدد کرنے والا انسان، لوگوں کی مصیبتوں میں ساتھ دینے والا انسان، غریب نواز انسان، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا محب اہل بیت انسان۔ آپ محسوس کریں کہ حالات کیا بنے۔ صرف 2 یا 3 دن پہلے ان کی زوجہ کا انتقال ہوا، بچوں پہ کیا گزری ہوگی، بچوں پہ کیا گزری ہوگی کہ ہم ماں کے سائے سے محروم ہو گئے، اور 2-3 دن کے بعد باپ کا سایہ بے سر سے اٹھ گیا۔ یعنی ابھی ماں کا غم تازہ تھا، ابھی ماں کا غم تازہ تھا کہ باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ سوچئے کیا گزری ہوگی اس کی اولاد پر، کیا گزری ہوگی ان کی بہنوں پر۔ اگر بہن کے سامنے اس کا بھائی چلا جائے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہن کی محبت بھائی کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔
میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے، ایک میرا پیغام ہے، بھائی بے وفائی کر سکتا ہے بہن کے ساتھ، لیکن کبھی کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی۔ بہن اپنے بھائی کی محبت میں سب کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے انیس نے کہا تھا کہ بھائی لاشے پہ جب حسین کے آئی زینب، آفت کے سخن لب پہ یہ لائی زینب، بھائی نہ ملے گا تجھ سا کوئی، ڈھونڈے گی اگر ساری خدائی زینب۔ آپ اندازہ لگائیے کیا گزری ہوگی، پورا گھر خالی ہو گیا۔ اب بچوں کے دل سے پوچھو، بیٹیوں پہ کیا گزر گئی، اور سب سے بڑی مصیبت کہ اس حالت میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے کہ ابھی ماں زندہ ہے، ابھی ماں زندہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ماں کے سامنے بیٹا دم توڑ دے تو ماں پہ کیا گزرے گی، ماں پہ کیا گزرے گی۔ ماں زندہ ہے، اور جب ماں زندہ ہو اور بیٹا دم توڑ دے تو اب ماں کے اوپر کیا گزرے گی۔ لیکن پھر میرا ایک سوال ہے کہ میں اس ماں سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جس کے سامنے اس کے بیٹے کی مرنے کی خبر آئی، مرنے کی آپ نے خبر سنی ہے، آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ شام کی عورتوں میں سے بھی کسی عورت نے جناب زینب سے یہی پوچھا تھا نا، زینب یہ بتا دے جب یہ چاند جیسا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا تھا کیا اس کی ماں زندہ تھی؟ خدا کرے وہ ماں مر گئی ہو۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ایسا نہ کہو، ابھی لیلا زندہ ہے، لیلا علی اکبر کا پرسہ قبول کرو۔ عزادارو آپ محسوس کرو کہ یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، اور اس ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے کہ جس گھر سے ایک جنازہ نہیں، 3 دن کے اندر اندر 2 جنازے اٹھے۔ ارے کیا حالت ہوگی، بچوں کی کیا حالت ہوگی وہی جانتے ہیں، بہنوں کی کیا حالت ہوگی، بھائیوں کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ صرف 2 جنازے اٹھے تو گھر میں کوہرام برپا، ارے جہاں 72 جنازے، یہاں تو کم سے کم جنازے اٹھ گئے، لیکن وہاں تو 72 لاشوں میں سے کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ یہ علی اکبر کی لاش، یہ قاسم کی لاش، یہ محمد کی لاش، یہ حبیب ابن مظاہر کی لاش، یہ مسلم ابن اوسجا کی لاش۔ ہائے عزادارو، یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایصال ثواب کی مجلس منعقد کرتے ہیں انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مرہم ہے۔ پروردگار ان بچوں کو صبر عطا فرمائے جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو صبر عطا فرمائے کہ جو ایک بھائی سے محروم ہو گئی، اس اماں کو صبر عطا فرمائے کہ جس نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ لیکن ہاں کم سے کم ماں کو اتنا تو یقین تھا نا
کہ میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، جنازہ اٹھانے والے بھی تھے، غسل دینے والے بھی تھے، دفن کرنے والے بھی تھے اور رونے والے بھی تھے، مگر ہائے حسین، کون تھا غسل دینے والا؟ کون تھا کفن پہنانے والا؟ ہمارا سلام ہو اس کٹی ہوئی گردن پر، کہ جس کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا۔ عزاداروں، ہم نے پردیسی تو بہت دیکھے، لیکن ایسے پردیسی نہ دیکھا۔ یقیناً بچے ماں سے محروم ہو گئے، باپ سے محروم ہو گئے، لیکن ماں کو اتنا تو یقین تھا نا کہ میرے بچوں کا اپنا ایک مستقبل ہے جو بن گیا، ہمارے بچے پریشان نہیں ہوں گے، وہ اب بغیر چھت کے نہیں ہیں۔ لیکن ہائے کربلا میں حسین کیا کرے؟ ارے میرا مولا کس عالم میں دنیا سے گیا اور رخصت ہوئے؟ زینب کو دیکھا، میری بہن کے سر سے چادر چھنے گی۔ سکینہ کو دیکھا، یقین ہو گیا تماچے کھائے گی۔ سید سجاد کو دیکھا، میرے لال کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی۔ آپ سوچئے، مگر بس آخری بات اور مجلس تمام۔ ہمارا مرہم کربلا والوں کا غم ہے۔ جب ہمارا کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے نا، ہم کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر ہی ہمارا سب سے بڑا مرہم ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارا مرہم کربلا والوں کا غم ہے، تو کربلا والوں کا بھی تو کوئی مرہم ہوگا۔ بھیا اتنا سن لیجئے، ہمارا مرہم کربلا والے ہیں، اور کربلا والوں کا مرہم عباس ہے۔ اگر عباس مرہم نہ ہوتے تو زینب یہ جملہ نہ کہتی کہ جس کا عباس جیسا بھائی زندہ ہو کس کی طاقت ہے کہ زینب کے سر سے چادر چھینے۔ اور سکینہ نے بھی یہی کہا تھا بچوں سے، بچوں گھبرانا نہیں، تم میں کوئی پیاسا نہیں رہے گا، اس لیے کہ میرا چچا عباس جا رہا ہے۔ عزاداروں، آپ جانتے ہیں خدا کی قسم حسین عباس کو اجازت دینے والے نہیں تھے، قدم قدم پر یہی کہتے تھے، عباس میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس کے کہنے سے اجازت نہیں ملی، مگر جب سکینہ کہی بابا چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، حسین نے کہا بھیا عباس جاؤ سکینہ کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ سکینہ نے کہا بچوں گھبرانا نہیں، اب میرا چچا عباس جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک عباس زندہ تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، الاتش الاتش الاتش، کبھی بچے کہتے تھے الاتش، کبھی سکینہ کہتی تھی الاتش الاتش۔ کیا کربلا کے بعد سکینہ پیاسی نہیں تھی؟ کیا سکینہ شام میں پیاسی نہ تھی؟ کیا یہ بچی کوفے میں پیاسی نہیں تھی؟ مگر عزادارو خدا کی قسم جب تک عباس زندہ تھے سکینہ کی زبان سے الاتش الاتش نکلا، لیکن عباس کی شہادت کے بعد کبھی کسی بچے نے یہ نہیں کہا الاتش الاتش الاتش، اس لیے کہ بچوں کو پتا تھا کہ اب کس سے پانی مانگے۔ سکینہ جانتی تھی اب کس کے سامنے الاتش الاتش کہے، زینب کو پتا تھا اب کس کے سامنے کہوں کہ میں برہنہ چادر ہوں۔ یہی تو وجہ تھی کہ
کہ جب علم جھک گیا، ایک مرتبہ زینب نے بیویوں سے کہا، بیویوں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے سر سے چادر چھین سکے، مگر اب میں یہ وعدہ واپس لے رہی ہوں، اس لیے کہ اب میرا عباس اس دنیا میں نہیں ہے۔ والیہ وا فاطمہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مجلس سید الشہداء کا، اس کے صدقے میں جن مرحومین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے ان کو ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما، اور ان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار ہم کو کوئی غم نہ دینا سوائے مظلوم کربلا کے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر یہ گزارش ہے کہ ان مرحومین کو سورہ فاتحہ سے یاد فرمائیں۔ مرحوم سید حسین احمد نقوی ابن جعفر علی صاحب، کنیز فاطمہ بنت سید محمد، سید فضا حسین نقوی ابن سید حسین احمد نقوی، سید انور حسین نقوی ابن سید فضا حسین نقوی، فرا آغا ناز بنت آغا ناصر حسین صاحب، ان سب کو ایک سورہ فاتحہ سے یاد فرمائیں۔ فاتحہ۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن الحسین سید الشباب الجنہ، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس، یا ایہا المدفون بالزدوس والسید والزوال فی یوم الجزاء، یا سلطان العالم یا ابو الحسن ابن موسى رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان وخلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الزمان، نحوذ اللہ تعالی فرجک صلی اللہ مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔